آج حقیقت بات ہے کہ دل پسیج گیا اور ایسا آنکھ نم ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں بخاری میں ایک الگ ہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. کاش کہ ہماری ہر مسجد کی انتظامی ہوں گے کہ خادمین کو کون پوچھتا ہے. ایسی تقریبات میں، ایسی محافل میں جبکہ انعامات تقسیم ہو رہے ہوں، بڑے بڑے نامور علماء کو بلایا جاتا ہے جو ٹی وی پہ مشہور ہوں، خطابت کے میدان میں مشہور ہوں، علم کے میدان میں جوہر دکھانے والے ہوں، بڑے بڑے فیمس قسم کے مشہور و معروف یا علماء یا پھر دنیا دار جس کے پاس پیسہ بہت ہے. ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کے ہاتھ سے بچوں کو انعامات. خدا کی قسم الفاظ نہیں، میں سچ بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ انتظامیہ موجود ہے. تبھی جب مہران بھائی نے اعلان کیا نا کہ یہ خادمین کو بلائے اور یہ انعامات دے رہے ہیں تو اللہ اکبر، میرا دل پسیج گیا. میں نے کہا اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے. اپنے صبر کر کے کیا کرتے ہیں، آپ کو جواب تو نہیں دیں گے، ایک بار آسمان کی طرف ضرور دیکھیں گے کہ یا رب ہم تیرے گھر کے خادم ہیں. بندہ اپنے گھر کے خادم کو اتنا نہیں ڈانٹتا جتنا مسجد میں آگے اللہ کے گھر کے خادم کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے. ہم آپ دیکھتے آ رہے مشاہدے میں یہ بات ہے. بہت دل دکھتا ہے اس بات سے. آپ کو پتا ہے روایت کا مفہوم ہے کہ جو ایک مٹھی بھر مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالے احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے زیادہ اسے اجر دیا جاتا ہے. یہ روزانہ صفائی کرنے والے، اللہ کے گھر کو چمکانے والے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے، جب دیکھیں رات دن، نہ رات دیکھتے، نہ دن دیکھتے، نہ سردی دیکھتے، نہ گرمی دیکھتے، اپنے بچوں سے دور یہاں آ کے اللہ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں. حقیقت بات ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتا. ہم تو آئے ٹھاٹ سے نماز پڑھی، دیکھا تھوڑی مزاج خلاف کوئی معاملہ ہوا، بلا کے ڈانٹ دیا، یہ کیا کیا تم نے؟ افسوس ہوتا ہے. لیکن خدا کی قسم دل جو ہے نا باغ باغ ہو گیا. اللہ ہماری انتظامیہ کو سلامت رکھے. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ دیکھا، بیرونی ممالک بھی کمپٹیشن میں دبئی نہ جانے کہاں کہاں جانا ہوا، وہاں بھی لوگوں کو انعامات دیے گئے. یہاں تک کہ الحمدللہ پاک نیوی میں سول جج کے طور پہ رہا، وہاں بھی انعامات دیے گئے بڑے بڑے افسران کے ہاتھوں سے. اور کئی مساجد اور مدارس میں انعامات دیے جاتے ہیں، لیکن کس کے ہاتھوں سے؟ جو نامور ہو. لیکن اللہ اکبر، وہ بے نام جن کا نام جو ہے نا کوئی جانتا تک نہیں ہے، خادم صاحب، خادم صاحب. بھائی خدمت میں عظمت ہے. آج ان کی عظمت سامنے نظر آئی کہ ہماری انتظامیہ خود پیچھے ہٹی اور ان کو کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں سے ان طلبہ کو انعامات تقسیم کروائے. ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی موجود ہیں، بڑی عمر رکھتے ہیں ماشاءاللہ، قاری صدیق صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے. میرے خیال میں آپ نے بھی کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا منظر، نہیں دیکھا فرما رہے. بتائیے، میں سلام پیش کرتا ہوں. اس سوچ کو، اس ذہن کو، اس جذبے کو، یہ ہوتا ہے انا کو ختم کرنا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہماری بخاری مسجد کے انتظامیہ میں آنا ہے یا پھر ضد پن ہے یا پھر کوئی تکبر اور غرور ہے. اگر ہوتا خادمین یہاں لائیو نہیں آتے. لائیو دنیا دیکھ رہی ہے اور خادمین جو ہے انعامات تقسیم کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ. اللہ ہماری مسجد کو آباد رکھے، سلامت رکھے. ہم سب کو مل جل کر اللہ کے گھر کی خدمت سر انجام دینے کی توفیق دے. اللہ ہمارے ان خادمین کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. یقیناً اللہ کے گھر کے خادم ہیں، یہ رب کے گھر کے خادم ہیں. آپ کے گھر کے خادم، ملازم یا خدمت گزار کو اگر کوئی ڈانٹ دے کتنا آپ کو برا لگتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو رب کے گھر کا خادم اس کو آپ ڈانٹ کے جا رہے ہیں، اللہ کو کتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوا ہوگا. کیا اللہ کو اچھا لگے گا کہ میرے گھر کی صفائی کرنے والے کو اس طرح جو ہے وہ حکیم سمجھ کے ڈانٹ کے چلا جائے کوئی؟ اللہ اکبر، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم حساب و کتاب میں پھنسے ہوں اور یہی خادمین سب سے پہلے جنت میں مسکراتے ہوئے جا رہے ہوں اور اس وقت ہم کہیں کہ یار ہمیں بھی لے چلو نا، ہماری بھی بخشش کرواؤ نا.
میں کہتا ہوں کہ ان کی خدمت کیا کریں، ان سے دعائیں کروایا کریں۔ الحمدللہ میری شروع سے سوچ ہے، الحمدللہ اپنی آج سے نہیں، یہ خادمین بہت محبت، کیوں؟ یہ صفائی سے پسینے سے اگر کپڑے ان کے ہوں نا تو قریب جاتی آگے ہاتھ ملا دیں، امام صاحب وہ کپڑے ہمارے گلے ملو بھائی، گلے ملو۔ آپ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے، محبت۔ میں تو کہتا ہوں آج جو کچھ بھی ہمارے پاس مناصب مراتب جو بھی عزت ہے یہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہے۔ کبھی کسی نے جا کر خادم صاحب کو بولا کہ آپ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دو نا؟ نہیں کرواتے۔ امام صاحب سے دعا کروائیں گے، علامہ صاحب آپ دعا کروا دیجئے، شاہ صاحب آپ دعا کیجئے۔ یہاں ہمارا یقین نہیں کہ یہ دن رات اللہ کے گھر کی صفائی میں لگے ہوئے، کوئی نام کے لیے نہیں، بیچارے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کو آباد رکھے، ان کی نسلوں کو، میں دعا کرتا ہوں آج کے مبارک رات کے صدقے ان کی آل اولاد اور نسلوں میں سے عالم بحر پیدا فرمائے، دین کے فقیہ پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہمارے مدرسے کو میں کہتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں، جو طلباء آپ دیکھیں بعض بچے آئے ماشاءاللہ پڑھا، غلطی بھی آتی ہے، اٹک بھی آتی ہے، بھول بھی آتی ہے، گھبرا بھی جاتے ہیں۔ میں آپ میں سے کہتا ہوں کہ یہ لائیو چل رہا ہے، آپ آ کر یہاں ایک آیت سنا دیجئے نا، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سنا دیجئے۔ حقیقت بات ہے ٹانگیں کانپ جائیں گی بھائی، لائیو دنیا دیکھ رہی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، امام صاحب موجود، علامہ مہران صاحب، اساتذہ کرام موجود، ان کے سامنے کون آ کر قرآن کی آیتیں پڑھے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی یوں سمجھ لیں ان کی ایسی ٹریننگ ہو رہی ہے، جس انداز سے قرآن جو ہے پڑھ رہے ہیں، اللہ نے چاہا یہی آنے والے وقت میں ہمارے امام ہوں گے۔ یہی بچے، آج کے بچے کل کے بڑے بنیں گے، آپ دیکھیے گا، ان کا ایک مقام ہوگا۔ میں تو اکثر بچوں سے کہتا ہوں بیٹا محنت کریں، آپ بخاری مسجد کے امام بنیں گے۔ یہ شروع سے بچوں کو کہا جائے بیٹا آپ نے امام بننا ہے، اللہ نے چاہا وقت کے امام بنیں گے، قوم کے امام بنیں گے انشاءاللہ۔ ان کا قرآن سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آیا کریں گے، ان سے دعائیں لیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ میں کہتا ہوں یہاں مصلی پہ کھڑا ہو جانا یہ بہت کمال کی بات۔ ہم غلطی کوتاہی کو دیکھ رہے ہیں، اٹک اور بھول کو، بڑے بڑے بھول جاتے ہیں، قرآن پاک میں بڑے بڑے غلطیاں کر جاتے ہیں، کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے آج جو حوصلہ افزائی ہماری انتظامیہ نے کی ہے، اللہ ہماری انتظامیہ کو بھی سلامت، ان کے گھروں کو بھی آباد رکھے، اور ہم سب آپ جتنے حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں، میری دل سے دعائیں، یہ ساری دعائیں آپ کے ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ، اچھا الحمدللہ یہ شبینہ ہوتا رہا تو اس میں جو ہے وہ اساتذہ بھی الحمدللہ موجود ہے کہ جو اپنا وقت دیتے رہے، الحمدللہ انتظامیہ کی جانب سے انہیں بھی انعامات دیے جائیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے الحمدللہ جو ہماری سرپرستی کرتے رہے میرے استاد محترم استاذ القرآ حضرت مولانا حافظ و قاری عاشق حسین عطاری صاحب، الحمدللہ جو ہے وہ یہ یہاں میری سیدھی جانب آ جائیں، اور ماشاءاللہ ہماری انتظامیہ کے اقبال بھائی ہیں، انشاءاللہ امام صاحب کو انعام دیں گے۔ آپ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے امام صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ اساتذہ بھی یہاں موجود رہے جو نگرانی کرتے رہے، الحمدللہ۔ اب میں حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری نعمان قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئے اور اپنا انعام لیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اب ہمارے مدرسے شعبہ حفظ کے یہ بھی الحمدللہ شعبہ حفظ کے قاری صاحب ہیں الحمدللہ۔ اب دوسرے ہمارے جو درجہ ہے شعبہ